جی ہاں، السلام علیکم اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں اور ہم کوئی بات کریں، آج صبح سے خبر تھی بلقیس آپا کے حوالے سے کہ طبیعت صحیح نہیں ہے۔ ابھی ایک خبر آئی ہے اور تصدیق کے بعد پتہ چلا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، بلقیس عیدی صاحبہ کا۔ عیدی صاحب کی جو بڑی سخت، لیکن چلیں دعا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی میں التماس کروں گا کہ ان کی مغفرت کے لیے جتنی دعا ہو سکتی ہے بالکل کیجیے گا۔ اور شاہ صاحب کی آواز کھول دیں۔ رات بھائی آپ کی کوئی دشمنی؟ جی میرے خیال سے آڈیو کا مسئلہ ہے، ہینڈ مائک دینا پڑے گا۔ چلیں عبداللہ جی جی مفتی بسم صاحب۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بریک سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی جو گستاخی ہوئی اس سے متعلقہ گفتگو کرتے ہوئے مجھ سے دو الفاظ سرزد ہوئے اللہ جل شانہ کی ذات سے متعلق، ایک جذباتی اور ایک حساس۔ یہ دونوں نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں اس پر اللہ جل شانہ کی معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ جل شانہ مجھے معاف فرمائے، چونکہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ دراصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ وہاں انسان خود جذباتی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں، اللہ غیور ہے اور اللہ بہت بڑا غیرت مند ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ دوسرا، ایک بات میں نے یہاں یہ کہی کہ اختلاف کے اندر ہمارے ہاں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک جہالت اور دوسرا تعصب۔ اس سے شاید یہ سمجھا گیا کہ یہ چونکہ مجھ سے پہلے مفتی فضل سبحان صاحب نے بیان کیا تو انہوں نے کہا جی صحابہ اکرام میں اختلاف تھا۔ اس اختلاف میں اور آج کے اختلاف میں بڑا فرق ہے۔ تو جو میں نے بات کی، موجودہ معاشرے کے تناظر میں بات ہوئی۔ اللہ صحابہ اکرام والا اختلاف ہمیں بھی وہ حسن نصیب فرمائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اختلاف کس سے چھپا ہوا ہے، مگر عین جنگ کی حالت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ موطا امام مالک کے اندر آج بھی یہ کتاب موجود ہے، بات موجود ہے باب القضاء کے اندر، کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، جو ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا کوئی معاملہ دیکھتے ہوئے کہ اسی بندے کو قتل کر دیا، تو اس کا مسئلہ لکھوا کے حضرت معاویہ نے کس کے پاس بھیجا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اور اسی قسم کی 3 روایات اور ملتی ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ مجھ سے خط اس بنیاد پر لکھوایا گیا کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات لکھوا کر اس مسئلے کا حل لے کر آ جائیے۔ تو بہرحال کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے اور آئندہ احتیاط کی توفیق نصیب۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں جتنا سیکھ رہا ہوں نا سیریسلی ان لوگوں سے، مطلب اگر کہیں تھوڑی سی چھوٹی سی لفظوں کی بھی غلطی ہوتی ہے تو اس کی بھی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یار کتنے پیارے لوگ ہیں قسم سے، فیصل بھائی اس میں دیکھیں سیکھنے والی بات ہے۔ جی ہمارا بھی توجہ دلانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو نیچا دکھانا یا کچھ، چونکہ آنے اور ایک بات ان سے چلی گئی تو مفتی فضل سبحان صاحب نے اور مفتی صاحب نے کہا کہ مجھ سے کہا کہ آپ بریک میں بتاتے، تو قبلہ شہیدی صاحب نے ساتھ سے کہا کہ چونکہ میں کچھ اور کام بھی کرتا رہا ہوں ٹی وی چینلز پر، تو انہوں نے کہا یہ اس شعبے کا آدمی ہے، لیکن میرا مقصد بھی یہ نہیں تھا۔ ہمارا مقصد یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اختلاف بھی اگر ہو جائے تو وہ خوبصورتی سے ہو، اور وہی والا اختلاف ہو کہ جس اختلاف میں انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو، امت میں جدائی نہ ہو۔ ہم لوگوں کو یہاں محبت کا درس دینے کے لیے بیٹھے ہوئے، نفرتیں بیچنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہمارے پاس محبت ہے اور یہ محبتیں ہی آگے جو ہے وہ ہمیں پہنچانی چاہیے۔ تو میرا مقصد بھی صرف یہی تھا، میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اور دیکھیے یہ کتنی وسعت والی بات ہے، ممکن ہے کہ وہ تعویل کر سکتے تھے، تعویل ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے تعویل کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ رجوع کو ترجیح دی۔ یہی حسن ہے اور یہی خوبی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں دیکھیں جو بھی بات ابھی ہو رہی تھی اس میں جو اختلاف رائے کے اوپر ایک گولڈن ورڈ آئے ہیں مفتی صاحب کے، وہ بڑے ہی خوبصورت ہیں کہ پہلے آپ اس بات پہ اپنا احتساب کر لیں کہ آپ سامنے والے کو قائل کر پائیں گے کہ نہیں، پھر آپ اختلاف رائے کر لیں اور بحث بھی کر لیں۔ گھر میں نارملی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں جو بات کر رہا تھا کہ ہر انسان مختلف ہے ایک دوسرے سے، ہر ایک کی سوچ الگ ہے، ہر ایک الگ زاویے سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تو خوبصورتی پیدا کی ہے انسان کے اندر، تو اسی لیے جب چیزیں کمپائل ہوتی ہیں تو وہ ایک بڑی چیز بن جاتی ہے۔ شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ناموس رسالت کا جو معاملہ یہ
ہر مسلمان کے لیے ایک اس کی عزت اور غیرت اور جان سے بڑھ کر معاملہ ہے. تو جہاں بھی جیسے آپ نے بڑا اچھا کہا یہ خالی پاکستانی عوام کا نہیں, پاکستان کا نہیں, پوری امت مسلمہ کا معاملہ ہے, بلکہ آپ محسن انسانیت ہیں. تو ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں, بلکہ حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ ہر ممکن اقدام کر کے اس کو پہلی فرصت میں, یہ مسلمان بھوکا بھی مر سکتا ہے, فاقہ بھی کر سکتا ہے, مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ایک جملہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. حضور کی عزت پر پہرا دینا, وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے فخر محسوس کرتا ہے. آج دیکھنا ہماری افواج کیوں فخر کرتی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. باقی دوسرے ہیں فوجی وہ موت سے گھبراتے ہوں گے, مگر مسلم امہ کے جو افواج ہے, ہماری افواج ہے, وہ شہادت کو فخر محسوس کرتی ہے کہ ہم کلمے کے نام پر, ہم اسلام کے نام پر اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں. یہی معاملہ ہے مسلمان میں کہ وہ حضور کے نام پر جانے تو قربان کر سکتے ہیں, اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. میں اس پہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا. آپ نے کبھی کسی پاکستانی فوجی کی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جس میں اس نے کہا ہو کہ میں اتنے دن سے یہاں برف میں کھڑا ہوں, یا میں صحرا میں کھڑا ہوں, یا میں یہاں پہ ہمیں لا کے پھینک دیا گیا ہے, ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا, ہمیں یہ نہیں ہو رہا, کیونکہ ایمان کی طاقت سے وہ لڑ رہے ہیں. یہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملی ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے وہاں کے کچھ فوجی تھے, دال کھلا کے مار دیں گے, اس طرح کی ویڈیوز وہاں سے آتی ہیں, اور ہمارا فوجی کبھی اس طرح کی بات ہمیں اپنی افواج پہ فخر ہے. جہاد سے سرشار ہو کر جب ہمارا فوجی میدان جنگ میں اترتا ہے تو پھر وہ دنیاوی اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا. پھر آپ بدر کو دیکھ لیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ظاہری مال و اسباب نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ فاتح ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کا تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. تو یہاں فیصل بھائی ایک اہم بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. ہم پاکستان کے تمام مسلمانوں میں سے جو مسلمان ہیں واقعتاً, ہم انہیں مسلمان جانتے ہیں. جو نہیں ہے مسلمان, جن کو قانون نے مسلمان نہیں کہا, آئین نے نہیں کہا, ہم ان کی بات نہیں کر رہے. جس طرح عمران خان صاحب نے حضور کی عزت اور ناموس کی بات کی تو ہم سب نے اس کو اپریشیٹ کیا, اسی طرح ہم یہ توقع کرتے ہیں. یہ درس ہم بیٹھ کر نہیں دے رہے کہ خان صاحب نے کیا تو اب والے نہیں کریں گے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اب موجودہ جو حکمران ہیں, جو بھی حکومت ہے, اور جو بھی ہمارے انتظامی امور کے لوگ ہیں, وہ نبی علیہ السلام کی ناموس پر اب بھی آواز اٹھائیں گے. ہم یہ توقع کرتے ہیں. وہ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.